لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر مارجن کے ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں 150، 200، 300 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کا رزلٹ ہی فارم 45 ہی نہیں دیا گیا، لیکن آر او آفیسز سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ان حلقوں کا۔ اور جب ہم نے وہ رزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق، تو اس رزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس رزلٹ کے اندر بہت بڑے مارجن ہیں۔ جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے، NA 43، NA 48، NA 233، NA 240، NA 50، NA 245، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے ریزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، آر او آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہیں، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% رزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے، اس لیے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے۔ ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات ترک کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اس کو، یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے۔ اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لاڈلے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حتمی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے ہیں، سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے اور غیر حتمی بھی ہے، پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا، وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے ووٹ۔ 30 لاکھ ووٹس جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں، اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت، ٹھیک ہے ہار جانا، جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں، ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں، وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا، اور پھر ان کا رزلٹ، جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں، اس میں
وہ 40,000 سے ابو ہیں، لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں، اور ساری چیزیں سامنے رہیں۔ جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہیں اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے، اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کرتی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا۔ اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے، کورٹ سے بھی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں رہے گی۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتی ہیں، ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں، یہاں کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے، پوری دنیا میں ہاتھ ہم سے جی کون سے سیاستدان ایسے ہیں؟ دیکھیں، ان سے ہاتھ ملا دینا تو اپنے نظریات کی، علامہ اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کیا اور انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی، انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو بھی دیکھ رہی ہے، میرے خیال سے وہ ٹی ٹی پی کہنا چاہتے تھے، ان کی زبان بار بار پھسلتی ہے، تو یہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ ہم جناب سیاسی دینی مذہبی اور دینی جماعت ہیں، ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے نہیں کیا۔ دیکھیں، میں نے تو پہلے کہا تھا، شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے، یہ سگنل بھی بند کریں گے، یہ ہر چیز بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، قوم اپنا کر رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہتھ کنڈے کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا، تو تشویش بابا اس آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کے پولنگ بلڈنگز کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی پورا کنٹرول تھا، وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی، تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے، اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جس سے ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا۔ صاحب بھائی، کیا سمجھتے ہیں این اے 50 اٹک کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا، اگر آپ کی پوزیشن دیکھی جائے 82% ریزلٹ جو آئے تھے وہاں پہ سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ سارے چینج ہو جاتے ہیں، جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پر ٹوٹل پی پی 2 کے اندر 29 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ نہیں دیے گئے ابھی تک، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن ریزلٹ نہیں دیے جا رہے۔ پی پی 5 کے اندر 38 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے ریزلٹ نہیں دیے گئے۔ پی پی 4 کے اندر تقریباً 29 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے اندر نہیں دیے گئے ریزلٹ، اور یہ ٹوٹل 96 پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں۔ اس کے مطابق بھی
ہم لیڈ کر رہے ہیں. ابھی تک جو رزلٹ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور باقی نہیں دیا, لیکن یہ 96 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا اور RO صاحب نے اپنا رزلٹ جمعے کے فوراً بعد سنا دیا ہے. تو یار میں بات بار بار NA-50 کی کروں, ایسی بات نہیں ہے. NA-50 کے اندر بھی ہماری پوزیشن ٹھیک تھی اور پاکستان کے بہت سارے ایسے حلقے تھے جس میں قومی اور صوبائی تو بیشتر حلقے تھے جن کے اندر تھا. اور یہاں پر بھی یہ شکر گڑھ کے اندر, ناروال کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں پورے پاکستان, یہ خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر, مڈل پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہماری توقعات سے بھی باہر, یعنی کہ یہ جہاں آپ موجود ہیں یہاں پر کل کا جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہیں ان کے مطابق ہم نے کئی پولنگ اسٹیشنز ون کیے ہیں. وہ پولنگ اسٹیشنز ون کیے ہیں لیکن اس کا بھی رزلٹ انہوں نے شام تقریباً رات تک رزلٹ سناتے رہے, لیکن رات 3 بجے کے بعد 30% اس کا رزلٹ روک لیا اور صبح انہوں نے 7 بجے رزلٹ اناؤنس کر دیا. تو مسئلہ نہیں ہے, ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کو کیوں کاٹا جا رہا ہے. اس کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ ہضم نہیں ہو رہا کہ تحریک لبیک نے اتنا بڑا ووٹ بینک اور اتنا بڑا ووٹ مارجن پھر دوبارہ, بلکہ تحریک لبیک کا جو ووٹ تھا پچھلا, اس سے تحریک لبیک کے ووٹ کو 3 دفعہ ضرب لگ چکی ہے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھی, جو ہم ابھی کلیکشن کر رہے ہیں. ابھی تو فارم 45 جو ہمارے پاس موجود ہیں اور 46 جو سارا کچھ آئے گا اس کے مطابق جب ہم رزلٹ وہ جو ہم اناؤنس کریں گے, جو سرکار نہیں اناؤنس کر پا رہی یا الیکشن کمیشن نہیں اناؤنس کر رہی, تو وہ انشاءاللہ آپ کو اوریجنل نمبر دیں گے. لیکن انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی بہت علاقوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں, پولنگ سٹیشنز کے باہر بھی ابھی تک دنیا موجود ہے اپنا رزلٹ لینے کے لیے. RO آفیسز تو RO کا عملہ تو اس وقت پورے ملک میں غائب ہے, کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. جب اندر گئے ہیں باہر جناب فورسز کھڑی ہوئی تھی, پولیس کھڑی تھی, رینجرز کھڑی تھی, اور جب اندر گھسے ہیں تو اندر عملہ ہے ہی نہیں. تو یہ صورتحال ہے. الیکشن کو سلیکشن سے بھی بدتر کوئی لفظ ہو تو وہ بنا دیا گیا, تماشا بنا دیا گیا. جی یہ جبر کا الیکشن, جبر رات 11 بجے کے بعد. جی تو جو ہوتا ہے پہلے اس ملک میں, کبھی وہ پہلے RTS بیٹھا تھا